الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ویسے تو آج بدھ کا دن ہماری تفسیر کا دن ہے، لیکن آج ہم اپنے اس سلسلے کو موقوف کر کے، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی جو 12 مہینے اس میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور جو اسلام کے اندر ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینوں کی جو بڑی فضیلت آئی ہے، اس میں کا ایک مہینہ یہ بھی ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ، قریش مکہ ان مہینوں کے اندر اپنی جنگ کو بند کر لیا کرتے تھے، اور خاص کر کے اس مہینے کے اندر جو 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، جس کو ہم یوم عاشوراء کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس دن تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ اور ایک سانحہ پیش آیا، جس کو ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو سوچا ہی گیا کہ آج کی اس مجلس کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعے کو تفصیل کے ساتھ تاریخ کے تناظر میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئے کہ حقیقت کیا ہے اور لوگ کس طریقے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت زیادہ غلو سے کام لیا جاتا ہے، ایسی ایسی روایتیں اور ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے اور تاریخ سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام، جس کو ہم یوم عاشوراء کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کا یہ دن اس لیے بڑا مبارک ہے کہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا. حالانکہ اس کی فضیلت تو اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے سے ہے، اور یہ تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ واقعہ بھی اسی دن پیش آ گیا ہے، 10 محرم الحرام کو. یہ بات ہم سب کے دماغ میں ہونی چاہیے. اس لیے اس دن کرنے کے صرف 2 کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، جس کو ہم عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد رکھا جائے، یعنی 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے. لیکن اب چونکہ اس زمانے میں کوئی یہودی اس دن روزہ رکھتے نہیں ہیں، اب وہ مشابہت باقی رہی نہیں، اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی صرف 10 محرم الحرام کا یعنی صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اس کے لیے ایک روزہ بھی کافی ہو جائے گا. دوسری بات، اس دن میں ایک حدیث جو ہے تو ضعیف لیکن چونکہ فضائل کے باب میں چل جاتی ہے، اس حدیث میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وصى علی عیالہ یوم عاشوراء وصى اللہ علی سائر سنتی، او کما قال، کہ جو آدمی عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال بھر کی روزی میں اس کے لیے برکت نصیب فرمائے گا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری جتنی بساط ہے، ہماری جتنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے محلے والے پر، اپنے دوست عزیزوں پر خرچ کرنا چاہیے. آپ کو یہ سوال کرے کہ ایک طرف تو روزے کا حکم
اور دوسری طرف خرچ کرنے کا حکم، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دن بھر روزہ رکھا ہے تو افطاری میں بہترین سے بہترین سامان لا کر دے دے، یا پورے مہینے میں جو ہمارے گھر میں راشن کی جو چیزیں وہ آج اس دن میں لا کر دے دے تاکہ پورا مہینے کا راشن اسی دن میں آ جائے، تو خرچ کسی بھی طریقے سے ہم اس دن کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس دین کے اندر یوم عاشوراء کے دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دے کر غم منانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، کالے کپڑے پہننا اور زبان سے نعرے لگانا، یہ کسی بھی طریقے سے شریعت سے ثابت نہیں۔ جو لوگ اس دن غم مناتے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے یہ شہادت حسین کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ شہادت یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت کوئی آفت نہیں ہے، شہادت اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسری فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ یہ زندہ ہے اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ یہ شہادت کا اتنا بڑا عظیم مرتبہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں ملا، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جس کے لیے غم منایا جائے۔ ہاں غم ہے تو جدائی کا غم ہے، کیونکہ ہم سب کے سامنے ان کے فضائل ہیں کہ نواسہ رسول ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جگر کے ٹکڑے ہیں، جنہوں نے حضور کے کندھے پر سواری کی ہے، جنہوں نے حضور کے گود میں کھیلا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن ان کی شہادت کے ملنے پر غم منانا، ماتم کرنا، یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ اس کے بعد ہم اب تفصیل کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور یہ واقعہ کیسے ہوا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبی بنا کر بھیجا اور 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور ان کا جو مشن تھا نبی بنانے کا کہ پوری دنیا کے اندر اور پورے عرب کے اندر خاص کر کے اسلام پھیل جائے، یہ مشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہو گیا نبوت کے 23 سالوں میں۔ جب یہ مشن پورا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ مرحلہ پیش آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت لے لی۔ چنانچہ سارے مسلمانوں نے ایک ہو کر بلا کسی رائے کے سب جمع ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بیعت پر، اور یوں ملا کر یہ خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہو گیا، جس کی پیشن گوئی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی تھی کہ میرے بعد 30 سال خلافت کا زمانہ رہے گا۔ اس خلافت کی سب سے پہلے کڑی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی داخلی فتنے شروع ہو گئے، باہر سے نہیں، خود عرب کے اندر سے فتنے شروع ہو گئے۔ دو بڑے بڑے فتنے سامنے آ گئے، دو بڑے بڑے چیلنج ان کے سامنے آئے۔ ایک فتنہ تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مسیلمہ بن کذاب جیسے، اور دوسرا جو بڑا فتنہ سامنے آیا مانعین زکوٰۃ کا، کہ جو اسلام کے 4 بڑے رکن ہیں، اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان دونوں فتنوں کو دبایا اور دونوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت نامزد کر دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم خلیفہ رہو گے۔ چنانچہ خلافت کا دوسرا دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اس خلافت کا زمانہ 10.5 سال تک رہا، اور
تاریخ نے دیکھا کہ ایسی خلافت کی اور ایسی حکومت کی کہ آج تک ان کی اس خلافت کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی اس خلافت کے 10 سالوں کے اندر یہ اسلام عرب سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیلا، اور جو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران کی، روم کی، یہ تہس نہس ہو گئی اور ان کے قبضے میں آ گئی۔ اور اس کے علاوہ اس طرف ہے ملک شام، سیریا، لیبیا، یہ بھی بہت سارے علاقے فتح ہو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ 10 سال کے اس عرصے کے اندر فتوحات کا اتنا بڑا جو ہے دروازہ کھل گیا، لیکن 10 سال کے بعد آخری دنوں کے اندر، آخری سالوں کے اندر باہر کی خارجی فتنے شروع ہو گئے ان کے زمانے میں۔ جو رد عمل ظاہر ہوا، جو ریئیکشن آیا، وہ ریئیکشن آیا ایران کی طرف سے آیا کہ بھئی اس طریقے سے اگر جس ہستی کی بنیاد پر یہ 10 سال کے اندر یہ اتنے سارے ملک فتح ہوئے، اگر اسی کو ختم کر دیا جاوے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے نتیجے کے اندر فیروز ابو لولو نامی ایک جو مجوسی پارسی تھا، جو آگ کی بجھا کرنے والا تھا، اس نے جو ہے ایک زہر آلود خنجر کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان کے اندر خنجر پھونک دیا، جس کے نتیجے میں ذی الحجہ کے آخری دنوں میں وہ خنجر لگنے کی وجہ سے بالکل جو ہے کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن جس مقصد کے وجہ سے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم ان کو قتل کریں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کی عمارت ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس اسلام کی عمارت کو جس ہستی نے قائم کیا تھا وہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، کیسے یہ عمارت ختم ہو سکتی تھی؟ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا مطلب فتنہ ہے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ جن دنوں میں یہ بیمار ہوئے، 3 دن بیمار رہے، ان دنوں میں انہوں نے صحابہ کرام کی بڑے جو صحابہ کرام کو جو عشرہ مبشرہ ان کو بلا کر ان کی ایک کمیٹی بنائی 6 صحابہ کہ میرے جانے کے بعد تم ایک کمیٹی بنا کر جاتا ہوں، تم 6 صحابہ کی، تم اپنے اس کمیٹی کے ذریعے سے جو رائے طے ہو مشورے سے کسی کو بھی خلیفہ مقرر کر لینا۔ چنانچہ ان کے شہادت کے بعد پھر یہ سارے 6 صحابہ کرام جمع ہوئے۔ میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں چونکہ آگے جانا ہے۔ تو بہرحال مشورے سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر پر خلیفہ نامزد کیا گیا۔ تو تیسرے نمبر کا دور ان کا شروع ہوا۔ ان کی خلافت کا زمانہ بھی 10 سال کا تھا، اور ان کی خلافت بھی چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کی ہے، تو اسلام کا وہ فتوحات کا زمانہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ تو ان کے شروع کے 6 سالوں کے اندر بھی وہی فتوحات اور آگے بڑھی اور اسلام اور آگے پھیلا۔ بہت سارے ملک فتح ہوئے جو ان کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے، ان کے زمانے میں فتح ہوئے، لیکن پھر سے ان کے زمانے میں خارجی فتنے شروع ہو گئے 6 سالوں کے بعد۔ چنانچہ یہودیوں کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا، اور یہودیوں میں ایک سب سے بڑا جو ایک آدمی تھا عبداللہ ابن سبا، جو ظاہر میں مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر اور اندر میں نفاق منافق بن کر مسلمانوں کے بیچ میں آیا، اور اس نے ایک اپنی ٹیم کھڑی کی اور جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بڑے بڑے الزامات قائم کیے، اور الزامات کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک الزام تو یہ عائد کیا، اس کو ایک بات مل گئی کہ عرب کے اندر جو بڑے خاندان تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ 2 بڑے خاندان میں تھوڑی چکمک چلی آ رہی تھی، اونچ نیچ ہو رہی تھی۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ پہلے جو 2 خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر، یہ بنو تیم میں سے تھے، حضرت عمر فاروق یہ بنو عدی میں سے تھے، اب تیسرے نمبر کے جو خلیفہ بن کر آئے ہیں یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کو موقع مل گیا فتنہ بھڑکانے کا، آگ لگانے کا، مسلمانوں میں آپس میں توڑ کرنے کا۔ تو اس نے یہ کہا کہ خلافت کے حقدار تو بنو ہاشم ہیں، جب عثمان کیسے بن گئے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہیں، چونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ہاشمی خاندان سے تھے، تو خلافت کا حقدار تو جو ہے بنو ہاشم میں سے کوئی آدمی تھا، یہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ جس کے نتیجے میں بہت سارے الزامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر عائد ہوئے، اور ایک عجیب نہ جانے کچھ لوگ جمع ہو کر ان کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور پوری تفصیل واقعہ ان کی شہادت کا، ان کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔
جس کو تاریخ کی کتاب میں الفتنۃ الکبریٰ کے نام سے، بہت بڑا فتنہ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد تھے، ذو النورین تھے، بہت ساری نسبتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن ان سبائیوں نے، بلوائیوں نے ان کی کسی نسبت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے حسد کے مارے، جلن کے مارے ان کو شہید کر دیا۔ اب جب ان کا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد مدینے کے اندر اور پورے عرب کے اندر انتشار ہو گیا۔ انتشار یہ تھا کہ بھئی کسی سب سے پہلے ان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے، پھر کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ پہلے کوئی خلیفہ بن جاوے اور پھر اس کے ہاتھ پر ہم بیعت لیوے، اور پھر ماحول جب سازگار ہوئے اس کے بعد قاتلان عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ماحول کی سنگینی کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی دباؤ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ مقرر ہوئے۔ جب حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ بھئی کسی طریقے سے پہلے میری خلافت مضبوط ہو جاوے، چونکہ ابھی خلیفہ بنا ہوں، سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، بلوائیوں کا، سبائیوں کا، ابھی ایک دم سے جو عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ کیسے ہم لے سکتے ہیں، میری خلافت تھوڑی مضبوط ہو جاوے۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کے دو الگ الگ گروہ سامنے آ گئے، کچھ اندر جو کچھ فسادی عنصر تھا، جو فتین اندر منافق کی شکل میں داخل تھے، انہی کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، لڑنے کے لیے نہیں، لیکن اندر میں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہی، علی کو بھڑکایا کہ تمہارے خلاف حضرت عائشہ آ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ دوسری طرف جنگ صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے، پھر ہم جو ہے آپ کے اوپر خلافت کی بیعت لیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ پھر سے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور دونوں لشکر کے اندر 74,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ نہروان ہوئی، جس میں 4,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ یعنی حضرت علی کی خلافت کے شروع ہوتے ہی خانہ جنگی بالکل شروع ہو گئی، اور 1,00,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس میں، 1,00,000 کے قریب۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ تھا، یہ تقریباً جو ہے 5 سال کے قریب کا تھا۔ اب 30 سال جو خلافت کی جس کی پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس میں 6 ماہ ابھی باقی تھے۔ اب ان کی ہوا یہ کہ ان کی خلافت کے اندر جب یہ 4.5 سال ہوئے تو ان کا جو خاص ایک آدمی تھا عبداللہ ابن ملجم، جو حضرت علی کی طرف میں تھا، حضرت علی کی سپورٹ میں تھا، لیکن جب دیکھا کہ 74,000 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان شہید ہو رہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ بھئی کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں لایا جاوے اور ہم صلح کر لیں۔ اس صلح کی بات کو سنتے ہی عبداللہ ابن ملجم جو حضرت علی کے ساتھ میں تھا، حضرت علی کی بغاوت پہ اتر گیا کہ تم نے صلح کیوں کی، لڑنا چاہیے تھا تمہیں۔ اور جس کے نتیجے میں یہ حضرت علی کی بغاوت پہ اتر آیا، اور اس نے اپنی ایک بڑی ٹیم کھڑی کی اور ایک نیا فرقہ بنایا جس کو اسلام کے اندر خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی پھر حضرت علی کا دشمن بنا، اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی کی بھی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت ہوتے ہی ان کے جو بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو جو ہے مدینہ کے لوگوں نے، چونکہ حضرت علی نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو بنایا، تو کوفہ کے لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن پر بیعت لے لی۔ اس کی اطلاع ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کو دوبارہ ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ کے جو حامی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اگرچہ کوفہ میں ہے تو کوفہ کے لیے گورنر، لیکن پورے عالم اسلام اور پورے عرب جو ہے دنیا کے تمام خطوں پر ان کی حکومت نہیں ہوگی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ ملک شام کے اندر جو حضرت امیر معاویہ کے جو حامی تھے، انہوں نے پھر سے لشکر کی تیاری کر کے ان کے خلاف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اس کی اطلاع ہوئی کہ پھر سے لشکر آ رہا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میرے ہٹ جانے کی وجہ سے اگر فتنہ ختم ہو سکتا ہے، میرے ہٹنے کی وجہ سے اگر مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے، تو میں مصالحت کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں،
تو امیر معاویہ نے ایک کوरा کاغذ بھیجا کہ آپ جو شرطیں لکھیں گے ساری شرطیں آپ کو منظور ہیں. چنانچہ حضرت حسن نے کچھ شرطیں لکھی، ان شرطوں پر مصالحت ہو گئی اور حضرت حسن نے خلافت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت لے لی. یوں ملا کر جو ہے یہ خانہ جنگی ختم ہو گئی. اب سن ہجری 41 آئی جس میں خلافت ختم ہو گئی، اور خلافت کا زمانہ ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ کی خلافت کا اعلان ہوا. یہ خلافت نہیں ہے بلکہ یہ ملوکیت ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ بنے یہ مسلمانوں کے آپسی مشورے سے بنے، اپنی طاقت پر کے بل بوتے پر کوئی نہیں بنا. لیکن ان 4 کے بعد حضرت امیر معاویہ جو حکومت پر آئے، جو تخت پر آئے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر آئے. اس لیے علماء جو ہے اس کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے، بلکہ اس کو ملوکیت کا دور شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اب ایک بادشاہت چلے گی، اس کو خلافت کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھی بہت بڑا مقام ہے، یہ صحابی رسول ہیں. آج بہت سارے لوگ ان کے بارے میں طعن تشریح کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ وہ اپنی ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اگرچہ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ حکومت کو قائم کیا تھا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان وحی کے لکھنے والوں میں ایک صحابی یہ بھی تھا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے ہیں، نسبتی بھائی ہوتے ہیں، چونکہ ان کی جو بہن ام حبیبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تو امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کو ہدایت یافتہ بنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیشن گوئی تھی جو آپ نے اپنے زمانے میں دی تھی، اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم، یہ دعا کی بھی یہ مستحق بنے کہ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں قیصر کی ایک بہت بڑا شہر قسطنطنیہ اس پر حملہ کیا، جس کی پیشن گوئی حضور نے اپنے زمانے میں دی تھی کہ سب سے پہلا وہ لشکر جو قیصر کے اس شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اور جو اس حملے میں شریک ہوگا اس غزوے کے اندر سب کی مغفرت کی جائے گی. تو مغفرت کا بھی ان کے لیے پروانہ ملتا ہے، اور اسی غزوے کے اندر سے ابو ایوب انصاری بھی جو ہے وفات پائے. بہرحال یہ بہت ساری ان کے ساتھ نسبتیں ہیں. اگرچہ انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر اپنی حکومت کو قائم کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے اعلان کے مطابق اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہیں، نیک ہیں، ہدایت پر ہیں. الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کسی کو ان کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال جب ان کا خلافت کا زمانہ آیا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں 1,00,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، جب سن ہجری 41 میں جب ان کی یہ ملوکیت کا جب زمانہ آیا اور 20 سال تک انہوں نے یہ ملوکیت پر رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی. اللہ نے انہیں جو ہے حکومت کی بہت ساری صلاحیتیں دی تھی کہ حکومت کیسے کرنا. اور ان کے زمانے میں اور بھی فتوحات کا زمانہ، چنانچہ اس طرف جو ہے کابل، ہند جو ہے سندھ کا علاقہ اور افغانستان کے علاقے فتح ہوئے ان کی زیر نگرانی. اب سن ہجری 51 ان کی جو ملوکیت کا جو سن ہجری 41 میں شروع ہوا، اس کے 10 سال جب گزرے، ٹوٹل 20 سال کا ان کا زمانہ ہے، مڈل میں جب 10 سال مکمل ہوئے تو ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پاس آئے. یہ بھی بڑے صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی کہ دیکھو آپ کے دور حکومت میں، دور جو ہے یہ ملوکیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نظام چل رہا ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پورا عالم اسلام آپ کی حکومت پر متفق ہو گیا ہے. میری یہ رائے ہے، ذاتی رائے ہے کہ آپ اپنے ہی زمانے میں اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد پھر دوبارہ خدا نخواستہ کوئی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے. حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات تو تھی. ان کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے بارے میں ولی عہدی کا اعلان کروایا. ولی عہدی کا مطلب یہ کہ بھئی ابھی تم پورے عالم جو ہے عرب کے تمام لوگوں سے یہ کہلوایا کہ ابھی تو میں ہی حکومت تخت پر ہوں، لیکن ابھی تم سب مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم سب جو ہے یزید کو میرے بعد میرا جانشین مانو گے.
جب یہ ولی عہدی کا اعلان کروایا گیا تو تمام لوگوں نے امیر معاویہ کے کہنے پر سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی. لیکن اب آگے نوٹ کیجئے، 5 جو اکابر صحابہ ہیں انہوں نے اس ولی عہدی کی مخالفت کی کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس پر بیعت نہیں کریں گے. اب نوٹ کیجئے 5 صحابی کون ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس. اور 5ویں نمبر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول. ان 5 نے جو ہے اس ولی عہدی کی مخالفت کی. اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا یہ جملہ جو تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا امیر معاویہ سے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ کیسر و کسریٰ کی سنت زندہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم دوبارہ یہ چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا تخت کا مالک بن جاوے اگرچہ اس کا لائق نہ ہو؟ ہم کسی طریقے سے اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے ان 5 صحابہ نے اس ولی عہدی کی مخالفت کی. جب امیر معاویہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب 10 سال اور گزر گئے، 20 سال جب مکمل ہوئے ان کی ملوکیت کے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر جانشین ہوا. اس نے پھر دوبارہ خلافت کا اعلان کیا کہ اب تک تو جو میرا ولی عہدی کی تم نے بیعت لی تھی، اب میں مکمل طور پر اپنے باپ کی جگہ پر اپنے تخت پر بیٹھ گیا ہوں. پھر سے اس نے عالم جو ہے اسلام کے اندر یہ اعلان جاری کروایا. تو اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ پھر سے دوبارہ انہوں نے بیعت کی تجدید کر لی. اب یہ ان 5 صحابہ میں سے جو سب سے پہلے جو صحابی تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا، ان کا انتقال ہو چکا. اب رہے کتنے صحابی؟ 4. اب ان 4 صحابی میں 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ 2 صحابی الگ ہو گئے. ان کی رائے کچھ اور بن گئی. دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی رائے الگ ہو گئی. اب یہ جو 2 صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو عباس کے بیٹے، یہ بھی بہت بڑی اونچی ہستی تھی، مفسر قرآن جن کو لقب ملا. تفسیر کی جتنی بھی روایت ان کے شاگرد جو مروی انہی کی طرف لوٹتی ہیں، مفسرین قرآن تھے. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بھی اس سنت کے بہت بڑے پابند تھے. ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ اگرچہ کام غلط ہوا ہے کہ اس طریقے سے باپ کے بعد بیٹا تخت کے لائق نہیں تھا یزید، تو حضرت امیر معاویہ کو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس سے اختلاف کیا جاوے اور جس کے نتیجے میں خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو جائے. کہ انہوں نے ان 2 صحابہ نے یزید کے اوپر بیعت لے لی. اب رہے 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ اگرچہ صغار صحابہ میں ہیں، ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو بچہ مدینے میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. اور یہ ایک طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. جو عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں یہ. اور حضرت زبیر جو بڑے شجاع اور بہادر صحابی، ان کے یہ بیٹے تھے. ان کی رائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول تھے، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم کسی قیمت پر یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ دوبارہ کیسر و کسریٰ کی سنت زندہ ہو. وہی جملہ دہرایا جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں دہرایا تھا کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی آ جاوے میں اس کو کبھی برداشت نہیں کروں. یہی جو ہے روایت ان 2 صحابہ نے دہرائی کہ کچھ بھی ہو جاوے لیکن ہم اس کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں. چنانچہ یہ اپنی رائے پر قائم رہے. اب پھر ان دونوں میں کسی ایک بات پر اختلاف ہوا، رائے میں اختلاف ہوا. اب جب دونوں صحابی کی رائے یہ تھی کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، تو جب عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا کہ دیکھو مکہ کو ہم مرکز بناتے ہیں اور مکہ یہ حرم ہے اور وہاں کے لوگ بہت ساری خرابیوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم دونوں مکہ چلے جاتے ہیں اور مکہ جا کر وہاں کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنا نیا کام ہم شروع کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کے والد جو کوفہ میں جن کی دارالخلافت تھی،
تو ادھر کوفیوں نے ان کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ کے ابا سے ہم کو بڑی محبت تھی اور آپ نواز رسول ہیں، ہمیں آپ سے بھی بڑی محبت ہے، اور آپ ادھر کوفہ تشریف لے آئیے، ہم سارے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ہم یزید کی مخالفت کریں گے۔ اور انہوں نے جب یہ خطوط اور اتنے سارے خط آئے کہ روایت میں آتا ہے کہ 3 اونٹ بھر کر خط جمع ہو گئے، اتنے سارے خط آئے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ان سارے خطوط کا جو ہے تانتا دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، اب کوفہ جایا جائے۔ جب وہ کوفہ کر لیے، انہوں نے روانگی کا سفر جب طے کیا تو بڑے بڑے صحابہ نے انہیں سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے بھی سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی سمجھایا، اور خاص کر حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے رشتے میں ہوتے تھے، سمجھایا کہ اللہ کے واسطے حسین مت جاؤ، اللہ کے واسطے حسین مت جاؤ، اگر جانا بھی ہے تو اپنی فیملی کو لے کر مت جاؤ، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کوفی یہ جب صرف بات کرنے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن جب جو ہے جنگ کے باری آئے گی یہ آپ کو ساتھ نہیں دیں گے۔ الکوفی لا یوفی، یہ کوفی جو ہے یہ وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب امام حسین نے کہا کہ میں نے نیت کر لی ہے، اب کچھ بھی ہو جاوے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کوفہ جا کر رہوں گا۔ بہت سمجھا ہے، لیکن اللہ کی مرضی، ان کی اپنی یہ دل کے اندر کی ایک کھڑن تھی کہ بھئی یہ کس طریقے سے یہ سنت دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، اور کس طریقے سے جو ہے میرے نانا کا لایا ہوا دین جس اصولوں پر کھڑا ہے وہ ان اصولوں پر باقی کیسے رہے۔ ان کی اس فکر کڑن کی وجہ سے صحابہ کرام کے سمجھانے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے جب مسلم بن عقیل جو ان کے رشتے میں چچا بھائی، ان کو بھیجا کہ جا کر کوفہ والوں کا معائنہ کرو کہ کیا حال ہے کوفہ والوں کی۔ جب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ میں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا کہ ماحول بڑا اچھا ہے، کوفہ کا سازگار ماحول ہے، آپ بھی تشریف لے آئیے، 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا یہ خط پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر، جس میں 20 کے قریب تو جو ہے اہل بیت تھے اندر، سب کو لے کر روانہ ہوئے۔ ابھی وہ کسی ایک مقام پر پہنچے تھے، راستے میں ادھر یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، جب اس بیعت کی اطلاع یزید کو ملی جو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ 40 آدمیوں کا لشکر بھیجا، کہا کہ کسی بھی طریقے سے کوفہ والوں کو سمجھاؤ کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ چنانچہ یہ جب 40 آدمیوں کا جب لشکر آیا عبداللہ ابن زیاد کے قیادت میں، تو ان لوگوں نے، چونکہ یہ 12,000 کے تھے، انہوں نے ان کے لشکر کا گھیراؤ کر لیا، جس خیمے میں پڑا ہوا تھا اس خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اب یہ عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ جو 30-40 لوگ تھے وہ خیمے کے اوپری حصے پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے اوپر سے پتھراؤ برسانا شروع کیا اور دھمکی دینا شروع کیا کہ اے کوفہ والو، تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا اگر تم نے ان کی بیعت کو نہیں توڑا ہے تو کیا انجام ہوگا تم سوچ سکتے ہو۔ تو جب یہ اعلان ہوا اور یہ جب دھمکی سنی تو جو 12,000 جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک ایک کر کے سب چھٹنا شروع ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں مسلم بن عقیل چند لوگوں کے ساتھ رہ گئے، تو موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا عبداللہ ابن زیاد کے لوگوں نے۔ شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے ایک پیغام پہنچانے دو امام حسین کو۔ انہوں نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو دوبارہ ماحول اب پلٹ گیا ہے، تمہارے یہاں آنے میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جن کوفیوں نے میرے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی، وہ عبداللہ ابن زیاد کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ کی بیعت کو توڑ کر چلے گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا، انہوں نے واپس مکے کی روانگی کا ارادہ کیا کہ آپ جانے میں کوئی خیر نہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے جو اس امام حسین کے ساتھ لشکر کے اندر شامل تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے باپ کا قصاص نہیں لیں گے تب تک ہم یہاں سے جائیں گے۔ اور عربوں کا ایک مزاج تھا کہ باپ کا قصاص، چونکہ قصاص لینے کا شریعت میں بھی حق تھا، اجازت تھی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے، یہ بڑے غیرت مند آدمی تھے، انہوں نے ان کی بیٹے کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے سوچا کہ ہم اب کسی بھی طریقے سے ان کے باپ کا قصاص لیں گے۔ چنانچہ یہ پیغام ملنے کے بعد بھی
مسلم بن عقیل کا کہ آپ مت آئیے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، جہاں کربلا کا میدان تھا وہاں پہنچ گئے۔ جب ان کے آنے کی اطلاع ہوئی عبداللہ ابن زیاد کو، تو اس نے 1000 کا لشکر حر بن یزید کے قیادت میں بھیجا۔ تو حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر کربلا میں پہنچ گیا۔ حضرت علی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا، کچھ بات کی، ان کی بات سے متاثر ہو کر یہ لشکر لے کر چلا گیا۔ بعد میں پھر یہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہ بھی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ 1000 کا لشکر چلا گیا حضرت امام حسین کے سمجھانے سے، کیونکہ حضرت امام حسین چاہتے تھے کہ میں ڈائریکٹ یزید سے جا کر ملوں، دمشق جا کر میں بات کروں، لیکن ادھر سے عبداللہ ابن زیاد نے پھر دوسرا لشکر بھیجا 4000 کے ساتھ، 4000 کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے اندر جو قائد تھے حضرت عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے عمر، ان کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ انہوں نے بھی، چونکہ یہ عظیم باپ کے بیٹے تھے، سعد بن ابی وقاص کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان باپ کا جو ہے خون ان کے اندر تھا، انہوں نے بھی جو ہے اپنے باپ کی جو ہے خون کی لاج رکھتے ہوئے، نواسہ رسول کی لاج رکھتے ہوئے حضرت امام حسین کے ساتھ نرمی کی۔ اگرچہ عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے، لیکن نرمی کا معاملہ کیا۔ جسے عبداللہ ابن زیاد کو پتہ لگ گیا کہ یہ نرمی کا معاملہ کر رہے، انہوں نے کہا کہ تم میری بیعت لو اور میری بیعت کے ذریعے سے یزید کی بیعت لو، تم نرمی کیوں اختیار کر رہے ہو؟ چنانچہ ان کی نرمی کو دیکھ کر تیسری مرتبہ عبداللہ ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا کوفہ کا، جس کو یزید نے بنایا تھا، اس نے جو ہے ایک خونخوار آدمی کو، جس کا نام تاریخ میں شمر یا شمر بتایا تھا، شمر ابن ذی الجوشین یہ نام کا آدمی تھا، اس کو بھیجا۔ بڑا لڑاکو اور بڑا خونخوار تھا، چنانچہ اس کو بھیجا گیا اور اس نے بڑی سختی کی، اور جس کے نتیجے میں پھر میدان کربلا میں صفیں لگ گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی کہا کہ میں اب مناسب نہیں ہے کہ بھائی لڑا جاوے اس طریقے سے، میں اس شرط پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں اس شرط پر بیعت کر لوں گا تمہارے ذریعے سے یزید کی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بیعت لینے کے بعد میرے لیے راستہ ہموار کر دیا جاوے، میں جہاں چاہوں مجھے جانا دیا جاوے، یا میں مکہ جاؤں یا میں مدینہ جاؤں یا میں کسی اور ملک شام چلا جاؤں۔ لیکن شمر جو بڑا خونخوار اور سخت دل آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھئی کوئی شرط آپ کی نہیں چلے گی، آپ کو بلا کسی شرط کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اور پھر یزید جو کہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئی اتنا سارا جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہا کہ بھئی یہ جس میرے نانا کا لایا ہو جو دین جن اصولوں پر تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور میں اس طریقے سے جھک جاؤں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج کا دن، آج کی رات اللہ کے سامنے رونے کا، تہجد کا موقع دیا جاوے۔ چنانچہ اس رات میں خیمے لگائے گئے، اور اس خیمے کے اندر حضرت امام حسین اور ان کی فیملی نے پوری رات جو ہے اللہ کے سامنے مانگنے میں، آہوزاری میں لگا دی۔ دوسرے دن ظہر کی نماز خیمے میں ادا کی۔ میدان کربلا کا جو ہے یہ منظر سامنے ہے، شہادت دکھ رہی ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں کا لشکر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں نماز کی ادا کی۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ان کے پیچھے نماز ادا کرنے میں وہ ان کا قاتل بھی پیچھے شامل تھا، شمرہ، جنہوں نے انہیں شہید کیا، یہ بھی ان کے پیچھے تھا، کہ ان کو قتل کرنے والے کوئی مورتی پوجا کرنے والے نہیں تھے، کوئی مشرک اور کوئی کافر نہیں تھے، وہ بھی نمازی تھے، لیکن دولت کے نشے میں اور عہدے کے نشے میں اور مال کے نشے میں ان کے اوپر وہ چیز سوار ہو گئی تھی، انہوں نے نواز رسول کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد جب صفیں لگی، اور پھر وہ جو ہوا جو آج ہم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جو فیملی کے جو 20 لوگ تھے اہل بیت، وہ اور ساتھ میں دوسرے جو لوگ تھے 72، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس میں سارے کے سارے جو مرد تھے سب شہید ہو گئے، عورتوں میں سے کوئی شہید نہیں ہوا، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ وہ بھی شہید ہو گیا، اور صرف امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے، جن کو بعد میں امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ وہ بیمار تھے اس لیے وہ لڑائی میں شریک نہیں تھے، وہ بچ گئے۔ باقی اہل بیت کے سارے افراد ایسا نہیں کہ شہید ہو گئے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بہت سو کو مارا، اور پھر بہت سو کو مار کر رائے خدا میں دین حق کی خاطر جو ہے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور پھر ان کوفیوں نے ان کے ساتھ مل کر جب جنگ کی، تو جب صفیں لگی، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کوفیوں سے کہا کہ اے کوفہ والو، اے فلاں ابن فلاں،
اے فلاں ابن فلاں، دیکھو یہ تمہارے خط کا تھیلا میرے پاس ہے، تم نے ہزاروں کی تعداد میں مجھے خط لکھے ہیں، میں آیا نہیں ہوں، تم نے مجھے یہاں بلایا ہے، آج تم میری خلافت بغاوت تو ادھر آیا۔ کوفیوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم آج امام حسین کا ساتھ دیں گے اور کل کو جو ہے یزید کو اگر پتہ چل گیا تو پھر ہماری کوئی خیر نہیں، تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کے بجائے امام حسین کے خلاف، حالانکہ بہت لمبا چوڑا خطبہ دیا، اس کا موقع نہیں ہے کیسے کیسے الفاظ کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میری کیا حیثیت ہے، میں نواسہ رسول ہوں، حضور نے جو ہے میرے کیسے کیسے فضائل بیان فرمائے ہیں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں نے حضور کی گود میں کھیلا ہے، میں نے حضور کے کندھے پر سواری کی ہے، آج تم میرے خلاف آ گئے ہو۔ لیکن کوفیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت یہ جو شمر ابن جوشن کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور سارے اہل بیت شہید ہو گئے۔ جب یہ اہل بیت شہید ہو گئے تو ان کے جو خیمے تھے، خیمے بھی ان کوفیوں نے جلا دی۔ کیوں جلائے خیمے؟ کہ ان خیموں کے اندر وہ سارے خطوط تھے جو خطوط انہوں نے حضرت امام حسین کو لکھے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے خلاف پروف ہو جاوے یزید کے دربار میں، اچھا تم نے انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے سارے خیمے جلا دیے۔ البتہ کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے اور ساری عورتوں کو جو ہے یزید کے یہاں بھیجا گیا، اور پھر آگے کا پورا واقعہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کو عہدے کی لالچ تھی، ان کو جو ہے کرسی کے لالچ تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے پوری تاریخ سنی کہ یہ اس لیے یزید کے مقابلے پر گئے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی میرے نانا کا لایا ہوا دین جن اصولوں پر کھڑا ہے، اور کسریٰ کی جو سنت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اپنی کرسی پہ آ جائے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حق کے جو ہے مقابلے میں جب باطل آیا تو اس باطل سے لڑنے کے لیے اور اس سنت کو کسریٰ کی سنت کو رواج کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے اپنی جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عہدے کے لالچی تھے، کرسی کی لالچی تھے، یہ جو ہے غلط بات ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، ہماری زبان صحابی کے بارے میں بالکل خاموش رہنی چاہیے۔ بہت سارے ان کے فضائل ہیں، انہوں نے اپنی زور پر طاقت پر بہرحال جو بھی ملوکیت حاصل کی، لیکن ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہ کہے۔ اب شہادت امام حسین سے ہمیں کیا سبق ملے؟ صرف یہ نہیں کہ 10 محرم حرام کو ہم اس واقعے کو یاد کر لے اور اس واقعے کو یاد کر کے ہم تھوڑے سے آنسو بہا لے، نہیں۔ شہادت امام حسین کا واقعہ ہمیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے سامنے، حق کے لیے ظالم کے سامنے نہیں جھکے، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اگر تمہارے سامنے بھی کوئی حق بات آ جائے اور حق بات کو کہنے میں اگر تمہیں کسی کا مقابلہ کرنا پڑے، کسی ظالم کا مقابلہ کرنا پڑے، تو تمہیں جو ہے اس مقابلے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے حالات تمہارے کتنے ہی خلاف ہو، لیکن تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور کسی قیمت پر باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایک کردار یزیدی کردار ہے اور ایک کردار حسینی کردار ہے کہ یزید یہ باطل پر جینے والا تھا اور حسینی جو کردار تھا وہ حق پر بھرنے والا ہے، کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن حق کی جو ہے اپنی زبان سے حق بولنے پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ، اپنے پورے گھر والوں اور اپنی پوری فیملی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حسنی کردار ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے کو کوفہ والوں نے خلیفہ بنا لیا، 6 مہینے تک خلیفہ رہے، لیکن ادھر ملک شام سے امیر معاویہ کا لشکر ان کے مقابلے میں آیا۔ حضرت حسن کے کیا الفاظ تھے کہ اگر میرے ہٹنے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کا انتشار آپس کا ختم ہو سکتا ہے، فتنے مسلمانوں کے ختم ہو سکتے ہیں، تو میرے ہٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ او مسلمانوں کو بدنام کرنے والے، او مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، امام حسن رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے تمہارے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے مصالحت کرنے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کی خانہ جنگی بند ہو سکتی ہے تو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی ایک کردار ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر ہماری وجہ سے اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو، ہماری وجہ سے کوئی انتشار ہوتا ہو، اس موقع پر ہمیں ان جو ہے سارے مسائل میں حسنی کردار ادا کرنا چاہیے۔
کہ ہماری ہٹنے جانے کی وجہ سے اگر آپس میں صلح ہو سکتی ہو، ہماری ہٹنے کی وجہ سے آپس میں مصالحت ہو سکتی ہو، آپس کا فتنہ ختم ہو سکتا ہو، تو بھی ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کو اپنے لیے رسوائی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات اور سناؤں، جب امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ چاہت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ میرے جنازے کو جو ہے میرے نانا کے بازو میں میری میت کو دفن کیا جائے، یہ تمنا تھی حضرت حسن کی۔ لیکن ان کی حیاتی میں جب انہوں نے مدینہ کے گورنر کو یہ بات کہلائی، چونکہ یہ کوفہ میں تھے، تو مدینہ کے گورنر نے منع کر دیا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت امام حسن کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ مسلمانوں سن لو، اگر میرے جنازے کو میرے نانا کے بازو میں نہ دفن کر دیا جاوے تو کوئی بات نہیں، مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، لیکن میرے جنازے کی وجہ سے تو مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا مت کر۔ یہ پیغام دیا حضرت امام حسن نے کہ کوئی بات نہیں، میں عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اپنے جنازے کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس وجہ سے اور میرے اس عمل کی وجہ سے آپس میں خانہ جنگی، آپس میں فتنہ فساد، آپس میں جو ہے یہ ہو جائے۔ آج جو آپس کے جھگڑے ہیں، گھروں کے، سماج کے جو بھی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آدمی اپنی بڑائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کیوں جھکوں، میں کیوں نموں، میں تو جو ہے یہ کر کے رہوں گا۔ لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری وجہ سے آپس میں انتشار ہے تو اگر ایسا موقع ہے تو میرے لیے حسن ہی کردار ہے، اور دوسرے موقع پر اگر سامنے باطل ہیں، سامنے ظالم ہیں، حق مٹ رہا ہے، دین مٹ رہا ہے، شریعت کا کوئی حکم مٹ رہا ہے، تو میرے لیے حسینی کردار ہے کہ میں اپنی جان کی شہادت پیش کر سکتا ہوں، لیکن شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کردار یزیدی کردار ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی انا کے لیے اگر جو ہے باطل پر جی رہا ہے تو یہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ آج کے دن کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان واقعوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاہیہ عمل بنا کر سوچیں کہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں ان آل رسول نے، ان اہل بیت نے۔ صرف اس دین کے اندر ماتم کر لینا، غم منا لینا اور ان کے نام کے نعرے لگا دینا، یہ صرف ان کے حق ادا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کے جو اندر کے جذبات تھے، ان کے اندر کی جو فیلنگز تھی، ان کے اندر کی جو نیتیں تھی، ہمیں بھی جو ہے اپنے لیے یہ لاہیہ عمل طے کرنا چاہیے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے اندر جو ہے ہماری وجہ سے کوئی فتنہ، کوئی جو ہے شرانگیزی نہ ہوئے، اور ہماری ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ حق کا، دین کا، اپنی خدمت کا اللہ ہم سے جو ہے کام لے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔